امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ بندی کرانے کے بعد مسئلہ کشمیر کے حل میں کردار ادا کرنے کی خواہش کا بھی اظہار کر دیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر کشمیر کے قدیم تنازع کا کوئی حل نکل سکتا ہے تو وہ دونوں ملکوں سے مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کا فیصلہ کرنے پر پاکستان اور بھارت کی قیادت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ فیصلہ نہ کیا جاتا تو لاکھوں معصوم اور اچھے لوگ مارے جاتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہیں فخر ہے کہ امریکہ نے اس عظیم اور تاریخی فیصلہ کرنے میں مدد دی۔ انہیں پاکستان اور بھارت قیادتوں پر بھی فخر ہے جنہوں نے اتنی مضبوطی اور دانش مندی کا مظاہرہ کیا۔ امریکہ دونوں عظیم ملکوں کے ساتھ تجارت میں بھی اضافہ کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر کی جانب سے مسئلہ کشمیر کے حل میں مدد کی پیشکش کا خیر مقدم کیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ وہ جنوبی ایشیا میں پائیدار قیام امن کے لیے صدر ٹرمپ کی پیشکش کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ امریکی صدر کی قیادت اور عالمی امن کے لیے ان کے عزم پر بے حد مشکور ہیں۔ صدر ٹرمپ کی قیادت میں پاکستان کو ایک مضبوط شراکت دار ملا ہے۔ پاکستان اور امریکہ ماضی میں بھی امن و سلامتی کے لیے مل کر کام کرتے رہے ہیں، باہمی مفادات کے تحفظ و فروغ کے لیے قریبی تعاون کیا ہے۔ اور خطے کو جنگ کی آگ میں جھونکنے والے مودی پارلیمنٹ آؤ اور آپریشن سندور کا جواب دو۔ بھارتی اپوزیشن کانگریس نے پہلگام واقعے اور آپریشن سندور پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کانگریس رہنما اور بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی کے نام لکھے خط میں کہا ہے کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اپوزیشن کا متفقہ مطالبہ ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ مودی پہلگام واقعے، آپریشن سندور اور جنگ بندی کے حقائق پارلیمان کو بتائیں۔ بھارتی ایوان بالا راجیہ سبھا کے اپوزیشن لیڈر ارجن کھرگے پہلے ہی مشترکہ اجلاس بلانے کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر آج ملک بھر میں یوم تشکر منایا جا رہا ہے۔ دعائیہ تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ایسی ایک تقریب اسلام آباد میں ہو رہی ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ یا اللہ، یہ جو ہمارے ملک اور انڈیا کے درمیان کشیدگی ہوئی، یا اللہ جس طرح تو نے ہمارے افواج پاکستان کو سرخرو کیا، یا اللہ جس طرح فتح نصیب کی، یا اللہ جس عزم کی بلندی کے ساتھ انہوں نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا، یا اللہ ہم ہمیشہ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے شاہین اسی طرح ان کے اوپر غالب رہیں، اور جب بھی کوئی بھی دشمن ہمارے ملک کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھیں، یا اللہ ان کی آنکھیں نوچ لیں۔ یا اللہ ہمیشہ سے ہر پاکستانی اور ہر مسلمان کے دل میں اسی طرح ٹھنڈک پڑتی رہے۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کے اندر جو بھی جس مسلک و مشرب سے جو بھی پاکستانی رہتا ہے، یا اللہ اس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جنہوں نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، یا اللہ جنہوں نے اپنے ڈیتھ وارنٹ کے اوپر دستخط کیے اور ملک اور دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، یا اللہ وہ یہاں سے چلے۔ یا اللہ ہمیشہ سے ان کو اس طرح سرخرو رکھنا، یا اللہ ہمیشہ سے اسی طرح کامیابی عطا کرنا، اور یا اللہ ہمیشہ سے ہر پاکستانی کے دل کو اسی طرح ٹھنڈا پہنچانا۔ یا اللہ ہمیشہ ان کو غالب رکھنا۔ یا اللہ جب بھی یہ دشمن کے مقابلے میں نکلے، یا اللہ آپ کے نبی نے فرمایا کہ ذکر کرنے والے زندہ ہیں اور جو ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں۔ یا اللہ دشمن کو ان کے سامنے مردہ بنا دے۔ یا اللہ تیرا نام لے کر نکلتے ہیں، یا اللہ ہر میدان میں ان کو فتح نصیب عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی تمام سرحدات کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کے ہر فرد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیشہ سے کامیابی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ۔ یا اللہ پرتوں کے جواب میں افواج پاکستان کو کامیابی، پاکستان کی نظریہ میں جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان، افواج پاکستان، افواج پاکستان، نعرہ تکبیر۔ افواج پاکستان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حافظ آصف منیر صاحب، یا اللہ ان کو پوری قوم کی طرف سے جزائے خیر عطا فرما۔ ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ قبول فرما۔ اے اللہ
اے اللہ ہماری اس وطن کو مزید استحکام اور مستحکم بنا. اے اللہ ہماری مسلح افواج کو مزید استحکام اور مستحکم ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہندوستان کو تباہ و برباد فرما. اے اللہ فلسطین کو آزاد فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما. اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی فتح و نصرت فرما. فلسطین کو آزاد فرما. اے اللہ جہاں جہاں مسلمان کفار کے مقابلے میں نیست و نبو ہیں، اے اللہ سب کو فتح نصیب فرما. اے اللہ ہمارے اس ملک کو استحکام نصیب فرما. آپس میں اتحاد اتفاق نصیب فرما. آپس میں مسلح افواج کی شانہ بشانہ تمام امت مسلموں کو اکٹھا لڑنے کی اور شہادت کے رتبے فائز ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ آج بہت بڑی خوشی کا دن ہے اور مقام شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلامیان پاکستان اور مملکت پاکستان کو فتح و نصرت اور کامیابی سے نوازا ہے. ہندوستان اور بھارت کی طرف سے جو جارحیت ہوئی تھی نہتے پاکستانیوں پہ، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میدان جنگ میں ہمارے افواج پاکستان کو اور پوری پاکستانی قوم کو کامیابی عطا فرمائی ہے. بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے آزاد کشمیر کے وزیر اطلاعات مظہر سعید نے کہا ہے کہ کنٹرول لائن کے قریبی آبادیوں پر بھارتی فوج کی گولہ باری سے 30 شہری شہید اور 65 زخمی ہو گئے ہیں. 8 مقام میں گفتگو کرتے ہوئے مظہر سعید نے بتایا کہ آبادیوں پر بھارتی گولہ باری سے 217 مکانات بھی تباہ ہوئے ہیں. آزاد کشمیر حکومت شہداء کے خاندانوں کو 1-1 کروڑ روپے معاوضہ دے گی. اور کراچی میں یوم تشکر کی تقریب سے اس وقت گورنر سندھ کامران ٹیسوری خطاب کر رہے ہیں. پاکستان نے اپنی ذمہ داری نبھائی، لیکن ساتھ ساتھ دنیا کو اور بھارت کو بتا دیا کہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہے، مضبوط ہاتھوں میں ہے. میں پاکستان کے جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ ساتھ تینوں فورسز کے سپہ سالاروں کو، آرمی چیف جنرل حافظ عاصم منیر کو جن کو میں فاتح سپہ سالار کہتا ہوں، ایئر فورس کے چیف کو اور نیول چیف کو، پوری سندھ کی عوام اور پاکستان کی عوام کی جانب سے خراج تحسین کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں. آج میرے ساتھ میری ہندو مائیں بہنیں، سکھ، عیسائی اور مسلمان تینوں مائیں اور بہنیں میرے ساتھ موجود ہیں. آج مدرس ڈے ہے اور یہ جو کیک ہے کراچی میں یوم تشکر کی تقریب سے گورنر سندھ خطاب کر رہے ہیں.